کچھ لوگ لوگوں سے اس وجہ سے پیار کرتے ہیں کہ اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، کرتے ہیں نا پیار. چلو نہ منو میں تو گل آخ چھڑی، آپ تو یہ بات ریکارڈ بھی ہوگی، اب تو میں مکر بھی نہیں سکتا. کچھ لوگوں کو پیار ہوتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ بڑا ہے، اور وہ اکثر آپ نے ڈائلاگ بھی سنا ہوگا، جدوں حکم کرو، کوئی حکم ہوا تو بتانا. تو جس ویلے غریب صاحب جا کے حکم کر دیں تو پتہ کی کیا آتے ہیں، یہ حکم کتے تسی رات نو کر دیتے زیادہ پہ ہونے ہی منڈا ٹوریا ہے. وہ جو آپ نے پیسے مانگے تھے وہ بھی بچہ لے کے چلا گیا ہے، تو یہ حکم آپ نے رات کو کرنا تھا. ہمارے مفسرین درویش کہتے ہیں کہ دنیا داروں سے مانگو گے نا تو عزت کم ہوتی ہے، دنیا داروں سے مانگو گے تو عزتوں میں کمی آئے گی. آؤ نا میرے نبی پاک سے مانگو، آؤ نا اس دروازے رسول سے مانگو جس میں بخاری شریف میں لکھا ہے. حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ ایک دن میں آرام فرما تھا، حضور سوئے ہوئے تھے، رب تعالیٰ نے دونوں جہانوں کی کنجیاں میرے ہاتھوں میں عطا فرما دی، دونوں ہاتھوں میں فرما دیا. وہ جو دنیا دار لوگ ہیں، وہ جن کے پاس دولت تو ہے لیکن دل کوئی نہیں، جن کے پاس بینک بیلنس تو ہے لیکن غریب کا درد کوئی نہیں، وہ جو آپ کو جھوٹی تسلیاں تو دیتے ہیں کہ جب تو پھنسے گا تو میں آؤں گا، اور جب آپ کال کرتے ہیں تو ان جناب کا نمبر ہی بیزی جا رہا ہوتا ہے. چھوڑو نا ان دنیا داروں کو، آؤ میرے نبی پاک سے محبت کرو، آؤ میرے نبی پاک کے خزانوں سے محبت کرو، جو حضور خود فرما رہے ہیں کہ رب تعالیٰ نے مجھے اپنا محبوب بنا لیا ہے. انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ مجھے نوازتا اور میں آگے بانٹتا ہوں. نبی دیتے کیا ہے، نبی دیتے کیا ہے، نبی کیا دے سکتے ہیں؟ تو آؤ نہ دیکھو بخاری شریف کی حدیث، انما انا قاسم، میں بانٹنے والا ہوں. جو چاہتا ہے عزت آؤ لے لو، جو چاہتا ہے دولت آؤ لے لو، جو علم چاہتا ہے حکمت چاہتا ہے آؤ نا نبی پاک سے لے لو. حضور فرما رہے ہیں میں بانٹنے والا ہوں. واللہ یؤتی، اللہ سے لے کے دوں گا، اللہ سے لے کے دوں گا، اللہ مجھے دیتا ہے اور میں آگے بانٹتا ہوں. اچھا یہاں پہ ایک اور بات آپ کو بتاتا چلو، اور بڑی حیرت کی بات ہے، بڑی توجہ سے سنیے گا. حضور کے دروازہ نور سے وہ چیزیں بھی ملتی ہیں جو کہیں سے بھی نہیں ملتی. آواز کمزور ہے آپ کی، سوچ میں پڑ جائیں گے تو دیر ہو جائے گی. اب بس آپ میرے لفظوں پہ توجہ فرمائیے گا. حضور کے دروازہ انور سے وہ چیزیں بھی ملتی ہیں جو کہیں سے، حافظہ ملتا ہے کہیں سے، حافظہ. اگر حافظہ کہ تو لبدا ہوندا تو امیراں دے بچے ذہین ہونے سے غریباں دے پھر رہ جانا سی. حضور کے دروازے سے حافظہ بھی ملتا ہے. پڑھو نا بخاری شریف، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آ کے کہنے لگتے ہیں یا رسول اللہ حافظہ بڑا کمزور ہے، میں حدیثیں یاد کرتا ہوں یاد نہیں رہتی، آیتیں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہوں یاد نہیں رہتی. حضور فرمانے لگے بچھا نا چادر. آپ نے چادر بچھائی، حضور نے 3 چلو اس طرح سے اس چادر میں ڈالے. دیکھنے میں تو اس کو کچھ نہیں تھا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں دیکھنے میں تو اس چلو میں تو کچھ نہیں تھا، اللہ جانے اس میں کیا دولت تھی، کیا خزانے تھے. حضور نے 3 چلو اس رومال میں ڈالے، پانڈ بنی گدی آپ پانڈ پٹھیاں دی ہولا ہولا سر لاندے پے جنہ بنی وہی کہہ دینی ہاں جی بنی. جیڑی پانڈ ہوندی نا انہوں چارے کونیاں تو پھڑ کے بنیا جاتا ہے. چھوٹی چیز ہوتی تو حضور کہتے ہیں لپیٹ لو. ہن پانڈ سی حضور فرماتے ہیں کہ چاروں کونوں سے اس کو پکڑ لو اور اپنے سینے کے ساتھ لگا لو. حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اس پانڈ کو، اس جو چاروں کونوں سے میں نے پکڑی تھی اس کو آپ نے میں نے سینے سے لگایا، اللہ تعالیٰ نے میرا حافظہ ہی درست فرما دیا. اتنا حافظہ میرا ہوتا تھا، اتنا حافظہ میرا ہوتا تھا کہ حضور کوئی بات کرتے وہ فوراً میرے دماغ میں نقش ہو جاتی، فوراً میرے دل میں نقش ہو جاتی. اور آپ کو بتاتا چلوں 30%، 100% میں سے 30% جو حدیثیں ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ سے ہی مروی ہیں. سب سے زیادہ دین کا کام حضرت ابو ہریرہ. حافظہ بھی کدی کی طلب ہے. آؤ نا میرے نبی پاک سے حافظہ مانگو، آؤ نا میرے نبی پاک سے عزتیں مانگو. آپ کو اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، صرف قطرہ منگیا تسی، کچھ زیادہ نہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں.